بالکل یہ حدیث پاک موجود ہے، کسی مسلمان کے کان میں اچانک جو سیٹی کی سی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ حضور نبی کریم کی اس دعا کی صدا ہوتی ہے جو پیارے آقا اپنی امت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس آواز کو کوئی سنے تو اس کو چاہیے کہ حضور نبی رحمت پر درود پاک پڑھے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کے اندر جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے، یہ حدیث پاک موضوع، من گھڑت اور فیبریکیٹڈ نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس حدیث کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی مسلمان کے کان میں سیٹی کی سی آواز آنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھے۔ اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صدا ہے، یہ وہ دعا ہے جو محبوب علیہ السلام آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں امت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات روح اپنی پاکیزگی، اپنی نظافت کے باعث اس آواز کا ادراک کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے کانوں میں ہلکی سی سرسراہٹ اور سیٹی کی سی آواز آنے لگتی ہے۔ تو لہذا جب کوئی بندہ اپنے کانوں سے اس طرح کی سرسراہٹ کی آواز اور سیٹی کی سی آواز سنے تو اسے چاہیے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اس روایت سے متعلق امام ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 138 پہ یہ گفتگو فرماتے ہیں۔ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے اس روایت کو معجم الکبیر کے اندر، معجم الصغیر کے اندر، معجم الاوسط کے اندر اس کو ذکر فرمایا، اور فرماتے ہیں امام بزار نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، اور امام ہیثمی فرماتے ہیں کہ امام طبرانی کی جو معجم الکبیر ہے وہاں جس سند کے ساتھ اس روایت کو امام طبرانی نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اب اندازہ کیجئے ایک روایت حسن درجے کی ہے، اس کو موضوع کہنا، من گھڑت کہنا، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم اور بہت تگڑے محدث، آپ اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کے اندر اس روایت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی جامع صغیر کے اندر اس روایت کو درج فرمایا ہے، جبکہ آپ نے جامع صغیر کے اندر اس بات کا التزام کیا ہے کوئی موضوع، کوئی من گھڑت اور کوئی فیبریکیٹڈ روایت آپ نے اس کے اندر درج نہیں فرمائی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع صغیر کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی معروف کتاب حسن و حسین کے اندر اس روایت کو درج فرمایا، جبکہ حسن و حسین کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام جزری نے یہ التزام کیا کہ صحیح احادیث ہی اکٹھی کر کے اس میں درج فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث، کوئی موضوع ضعیف حدیث بھی آپ نے درج نہیں فرمائی ہے۔ اس کتاب کے اندر امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ پوری بحث اپنی اسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 پر یہ بحث فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، جبکہ ان کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ موضوع، من گھڑت اور ضعیف قسم کی روایات اپنی صحیح کے اندر جمع نہیں فرماتے تھے، تو انہوں نے بھی اس روایت کو درج فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، یہ موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک پہ عمل کرنا چاہیے۔